أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد والصاحب دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والصبر السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ یا صاحب العصر والزمان اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی الفرقان الحمید والقرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو بن دیکھے جانا پہچانا اور بے رنج و تعاب ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا کیا اور اپنی عزت و جلالت کے پیش نظر اپنے فرما رواؤں سے اطاعت و بندگی لی، اپنے وجود و عطا کی بدولت لوگوں پر سرداری کی۔ وہ پروردگار عالم جو اتنا رحیم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھتے ہیں تو ہم گواہی دے رہے ہیں کہ پروردگار عالم تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے۔ پروردگار عالم جن کے بارے میں نہج البلاغہ میں مولا علی کیا کہتے نظر آتے ہیں، یا پروردگار عالم تو وہ پروردگار ہے جس کی مداح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، نہ گننے والے تیری نعمتوں کو گن سکتے ہیں، نہ شکر ادا کرنے والے تیرا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، تو ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ تو جب کسی کو دیتا ہے تو کوئی چھیننے والا اس سے چھین نہیں سکتا۔ یہ سب ہم لوگ سمجھتے ہیں فلان ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، نہیں، جب اللہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی چھیننے والا اس سے چھین نہیں سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے چھیننا چاہے تو کوئی دینے والا اسے دے نہیں سکتا۔ یہ میرے چوتھے امام صحیفہ سجادیہ میں فرما رہے ہیں کہ یہ میرا پروردگار ہے، تمام تر عظمتوں کا مالک وہ پروردگار عالم کیا کہتے نظر آ رہے ہیں، انا آتیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ یا پروردگار عالم ہم آیات دیکھتے ہیں، ایسی ایسی آیات ہمیں مومن مومنات ملتی ہیں جو پروردگار عالم نے جب نازل کی تو اتنا میرا پاک پروردگار اس طرح نہیں جتلا رہا، لیکن جب کوثر عطا کر رہے ہیں تو جتلا کے کہہ رہے ہیں انا آتیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ ایسی آیت ہے، ایسی صورت ہے کہ اتنی چھوٹی سورہ ہونے کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں جو الفاظ کا مجموعہ اس میں استعمال ہوا وہ پورے قرآن کی 6666 آیات میں بھی آپ کو نہیں ملتا۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اور جب مولا علی سے خانہ کعبہ پر لکھوا رہے ہیں تو یا پروردگار عالم تیری مرضی سے رسول اللہ جو کرتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں، تو مولا علی سے کہہ رہے ہیں کون سی صورت لکھو، انا اعطیناک الکوثر، غلاف کعبہ پہ لکھو۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ
سورہ بقرہ لکھواتے تاکہ عربوں کو پتا چلتا کہ کتنی بڑی سورہ خدا کی طرف سے نازل ہوئی، لیکن جانتے ہیں کہ اس کی عظمت کیا ہے۔ معراج پر جو لوگ معراج کے قائل نہیں، انہیں پتا چلنا چاہیے کہ ان پرسن ملاقات تھی پروردگار عالم سے رسول خدا کی، اور وہاں پر یہ نور ودیت کیا گیا، بی بی فاطمہ کا نور۔ حضرت جبرائیل کیا کہتے نظر آتے ہیں؟ یا رسول خدا یہ سیب کھا لیجئے۔ کہا میں تو اپنے پروردگار عالم سے ملنے آیا ہوں، تم مجھے یہاں پھل کھلا رہے ہو۔ کہا نہیں، یہ وہ نور ہے جس کی اتنی زیادہ ضرورت ہے، اتنی زیادہ ضرورت ہے زمین پر۔ ہاں، وہ نور کون سا نور تھا؟ وہ فاطمہ کا نور تھا، جو اس سیب کی شکل میں رسول خدا کو کھلایا گیا۔ اب وہ نور نور فاطمہ ہے، ایسا نور ہے کہ میرے حبیب پروردگار عالم کے حبیب نے ہر جگہ عظمت فاطمہ کو بڑھاتے ہوئے بتایا، اور ایسے نہیں بتایا بلکہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر بتایا۔ صحابیات میں مستورات میں جب میری بیوی سب کو بتا رہی ہیں تو ایک مرتبہ رسول خدا وہاں پر آتے ہیں اور بیوی کا ہاتھ پکڑ کر صحابیات کے سامنے کیا کہتے نظر آتے ہیں؟ یہ جان لو کہ یہ میری لخت جگر ہے، یہ میری بیٹی ہے، جس نے اسے دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، اور جس نے مجھے دکھ دیا اس نے اللہ کو دکھ دیا۔ یہ ہاتھ پکڑ کر بتلانے کا مقصد کیا تھا؟ ادھر ہم یہاں تو یہ بی بی فاطمہ کا دیکھتے ہیں، ادھر یہ ہے ولایت کی ملکہ، ہمیشہ جانیے گا یہ ہیں ولایت کی ملکہ۔ اور ادھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مولا علی کا ہاتھ 1.25 کے مجمع میں پکڑ کر سب کو بتا رہے ہیں کہ علی کون ہیں، کہ کل در زہرا پر آؤ، اس علی کے گلے میں جب رسی ڈالو تو جان لو کہ میں بتلا چکا ہوں کہ یہ یوم اکملت لکم دینکم ولی دین جب آ جاتی ہے تو پھر مجھے بتلانا لازمی ہوتا ہے کہ اس کی ولایت کے بغیر یہ دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ کون علی ہیں؟ کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کر رہے ہیں۔ ادھر صحابیات میں بی بی فاطمہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ اور حدیث قدسی ہے کہ پروردگار عالم بی بی فاطمہ کو ناراض کرنے والوں کی سفارش تمام ائمہ تحرین انبیاء بھی اگر مل کر کریں تو بھی اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یا پروردگار عالم بی بی فاطمہ سے محبت، کیونکہ وہ حبیب کی بیٹی ہیں، اس رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، اس گھر میں رحمت بن کے آئیں۔ کیا شان ہے میری بیوی کی، کیا شان ہے میری آقا زادی کی، جو ام ابیہا کہلائیں۔ کیوں ام ابیہا کہلائیں؟ کہ جناب خدیجہ کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے باپ کو اس طرح سے، اپنے والد کو اس طرح سے سنبھالا کہ وہ باپ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ تم باپ کی بھی ماں ہو، تم ام ابیہا ہو۔ بس سامعین کرام، آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ رحمت للعالمین کے گھر رحمت بن کے آئیں۔ سب جانتے ہیں کہ جب بیٹا پیدا ہو تو نعمت ہے، جب بیٹی پیدا ہو تو رحمت ہے، اور یہ تو رحمت للعالمین کی رحمت ہے تو کیا عظمت ہوگی۔ اب جہاں شادی ہو کر جا رہی ہیں وہ کون ہے؟ ہمیں خندق کے مقام پر کیا کہتے نظر آتے ہیں؟ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ رسول خدا کیا کہتے نظر آتے ہیں؟ جب مولا علی اکیلے شجاعت کے مظاہرے کرتے نظر آتے ہیں، شجاع علی کے بارے میں کیا کہتے نظر آتے ہیں کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، عمر بن عبدود کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ صفحہ روزگار یعنی قیامت تک کے لیے میرے آقا نے، میرے رسول اللہ نے مہر لگا دی کہ جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا قیامت تک وہ کل کفر ہی ہوگا، چاہے وہ اپنے ساتھ جیسے مرضی ٹیگز لگا لے، لیکن وہ کل کفر ہوگا، کیونکہ وہ علی کے مقابلے میں آیا ہے تو علی ہے کل ایمان۔ اب بی بی فاطمہ ان کا نصف ایمان بن کر جا رہی ہیں۔ سب جانتے ہیں نا کہ ہم سب
جب بھی شادی کوئی کرتا ہے یعنی اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا. تو کس کا آدھا ایمان مکمل ہو رہا ہے؟ جو خود کل ایمان ہیں. کیا شان ہے میری بیوی کی، کیا شان ہے میری آقازادی کی. بس ایک مرتبہ آگے پروردگار عالم جو اولاد دے رہے ہیں، اللہ اکبر، حسن و حسین جیسے بیٹے، جناب زینب و ام کلثوم جیسی بیٹیاں، اور 18 سال کی صرف عمر میں میری بیوی وفات کر جاتی ہیں، میری بیوی شہید ہو جاتی ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ اس چھوٹی سی عمر میں میری بیوی نے ایسی کیا تربیت کر دی کہ ایک شہید کربلا ہیں. میری بیوی نے ایسی کون سی تربیت کر دی کہ فاتح خیبر کی بیٹی فاتح شام بن گئی. امام حسن کی تربیت دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے تلوار اٹھائے بغیر تبلیغ کی اور کس طرح کی سخاوت دکھائی. بی بی جناب ام کلثوم نے کس طرح کا صبر دکھایا. تمام بچوں کی اس طرح سے تربیت کی ہے. اور تربیت سے ریلیٹڈ اتنے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ جہاں میری بیوی اس طرح سے بچوں کو صبر کی تلقین کر رہی ہیں، اس طرح سے اپنے بچوں کو بتا رہی ہیں کہ کیسا ہی موقع کیوں نہ آ جائے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اور وہ تربیت فاطمہ تھی. تربیت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر. شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، تربیت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ماں ہو اسی انداز کا ہوتا ہے پسر. خون ہندا ہو تو یزید لعینی ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے. جی یہ فاطمہ جو چکی پیستی جاتی ہیں، گھر کا کوئی کام بھی ایسا نہیں جو پورا نہ کرتی ہوں، سب کام بھی کرنے ہیں. باپ کی عظمت کا بھی پتا ہے، جو آ جائیں تو بی بی فاطمہ تمام خدمت کرتی نظر آتی ہیں. اور ادھر شوہر فاتح خیبر ہو جائے، گھر میں فاقے ہوں. اور جب فاتح خیبر مولا علی بنے ہیں، ایک مرتبہ مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے بی بی فاطمہ کو کیسا پایا، تو کیا کہتے نظر آتے ہیں کہ میں نے اسلام کے راستے میں فاطمہ کو مددگار پایا، اللہ کے راستے میں ہمیشہ مددگار پایا. اور کیسے مددگار پایا کہ جب فاتح خیبر بن کے آ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اتنا سونا ہاتھ آیا تھا، اتنا مال غنیمت ہاتھ آیا تھا کہ ایک ایک شخص کو ایک ایک کنتار سونا ملا تھا. کنتار کہتے ہیں اونٹ کی کھال کے برابر سونا. کہتے ہیں کہ عرب کے ہر بچے نے نیا لباس پہنا، پیٹ بھر بھر کے خرمے کھائے. ایک مرتبہ تمام بچے آپس میں کھیل رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین نے نیا لباس زیبتن نہیں کیا، باقی سب نے نیا لباس پہنا ہوا ہے. باقی سب نے بہت زیادہ خرمے اپنی مٹھیوں میں پکڑے ہوئے ہیں. امام حسن اور امام حسین کو جانتے نہیں کہ یہی تو فاتح خیبر کے بیٹے ہیں، جانتے نہیں ہیں. کہتے ہیں کیا تمہیں نیا لباس نہیں ملا؟ کیا رسول خدا نے اور علی علیہ السلام نے تمہیں نیا لباس نہیں دیا؟ کہا کہ ہم نہیں جانتے کہاں سے تم لوگوں کے پاس آیا. گھر آئے اپنی والدہ سے، وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کی کہ نہیں ہم ہی تو ان کے بچے ہیں، کیونکہ یہ ان کی تربیت میں شامل نہیں تھا کہ وہ بڑھ چڑھ کر بتاتے کہ نہیں ہم ہی وہ ہیں جو ان کے بیٹے ہیں. اور سب گھر آئے اپنی والدہ سے پوچھا کہ کیا ہمارے والد فاتح بن کر آ رہے ہیں؟ کیا ہمیں بھی اپنے یہ کپڑے ملیں گے؟ کیا ہمیں بھی پیٹ بھر کے خرمے ملیں گے؟ جس گھر میں فاقے ہوں. بی بی نے کہا ہاں ابھی آپ کے بابا آتے ہوں گے، آپ کو بھی نیا لباس ملے گا، آپ کو بھی پیٹ بھر کے خرمے ملیں گے. لیکن عصمت بی بی فاطمہ دیکھیے کہ ادھر جب ان کے شوہر گھر آئے تو کیا دیکھتی ہیں کہ ہاتھ خالی. بس ایک مرتبہ پوچھا اے ابن اے میرے چچا کے بیٹے، کیا آپ گھر کے لیے کچھ لائے ہیں؟ کہا نہیں، میں جب آ رہا تھا کچھ لے کر تو راستے میں کچھ اور فقراء نظر آئے جو جانتے تھے کہ میں انہیں نوازوں گا. میں تمام تر مال غنیمت ان میں تقسیم کرایا. بس اس وقت میری بیوی نے کیا جملے کہے
جو کوئی بھی عام عورت نہیں کہہ سکتی۔ یہ بی بی فاطمہ ہیں، یہ شہزادی کونین ہیں، جو کیا کہتی نظر آتی ہیں کہ اتنی خوشی مجھے تب نہ ہوتی کہ آپ ہمارے لیے بھی حور میں بھر بھر کے لاتے اور سونے کے انبار لگا دیتے، جتنی خوشی مجھے اس وقت ہوئی ہے کہ میں ایک سخی کی زوجہ ہوں۔ اتنے سخی ہیں میرے شوہر، بس ایک مرتبہ گئیں اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ یہی تربیت اپنے بچوں کو دی کہ جاؤ اور نماز شکرانہ ادا کرو کہ تمہارے باپ فاتح خیبر بن کے آئے ہیں۔ یہ وہ زوجہ ہیں جنہوں نے کبھی اپنے شوہر سے کوئی چیز طلب نہیں کی۔ ایک مرتبہ میری بیوی بہت بیمار ہیں، بہت زیادہ بیمار ہیں، تو کیا میرے مولا علی جو چاہتے ہیں کہ ان کی زوجہ ان سے کوئی چیز طلب کریں، جس زوجہ نے ان سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی، وہ آج چاہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ میری بیوی کیا کہتی نظر آتی ہیں کہ مجھے انار کی طلب ہے، میں انار کھانا چاہتی ہوں۔ اب اس وقت جو کہ موسم نہیں تھا، جناب قمبر میرے مولا علی کے ساتھ تھے، کہتے ہیں چلو آؤ قمبر انار لینے چلتے ہیں۔ سب جگہ دیکھا کہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو چاہیں تو فوراً انار حاضر ہو جائے، لیکن ہمارے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہمیں بھی وہی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اسلام، یہ اچھا اخلاق، یہ ساری جو تربیت کی باتیں ہیں، یہ ایسے ہی تم تک نہیں پہنچ گئیں، اس کے لیے ہمیں بہت سی قربانیاں دینی پڑی۔ بس ایک مرتبہ کسی نے بتایا کہ فلانے یہودی کے ہاں آپ کو انار مل جائے گا جو موسم کے دنوں میں سیو کر کے رکھتا ہے اپنے پاس۔ بس میرے مولا نے دق الباب کیا، یہودی نے سے پوچھا کیا تمہارے پاس انار ہے؟ تو انار کا پوچھنا تھا، اس نے کہا نہیں ہے۔ کہا نہیں، مجھے یہ معلوم ہے کہ تمہارے پاس انار ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے دے دو، میں تمہیں دگنی قیمت دوں گا۔ بس ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، 2 درہم میں 1 انار دے دوں گا۔ مولا نے 4 درہم دیے، کہا 2 بطول کی طرف سے رکھ لو۔ بس ایک مرتبہ انار لے کر ابھی میرے مولا راستے میں ہیں، ایک فقیر نظر آیا جو بہت بھوکا ہے اور کچھ مانگ رہا ہے۔ بس میرے مولا اب دیکھ رہے ہیں کہ میری زوجہ نے مجھ سے یہ خواہش بھی ظاہر کی ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ ان کی زوجہ اس بات سے زیادہ خوش ہوں گی کہ میں اس فقیر کی مدد کر دوں، لیکن کہا کہ ایسا کرو کہ تم آدھا لے لو، آدھا میں اپنی زوجہ کے لیے لے جاتا ہوں، اپنی بیوی کے لیے لے جاتا ہوں۔ بس آدھا اسے دیا تو اس نے کہا میرا پیٹ اس سے نہیں بھرا، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے آدھا اور دے دیں۔ بس میرے مولا نے آدھا بھی اس کو دیا، گھر کی جانب چلے۔ اب سوچتے بھی جاتے ہیں اب کیا ہوگا، جب گھر جاؤں گا فاطمہ پوچھیں گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ جانتے ہیں ان کی تربیت کیسی ہے، وہ اگر ہاتھ خالی دیکھیں گی تو پوچھیں گی بھی نہیں، لیکن پروردگار عالم جانتے تھے کہ نیت کیا ہے۔ آپ اچھی نیت سے کوئی بھی ارادہ بھی کریں تو پروردگار عالم ہمیشہ مدد کرتا ہے، اور یہ تو ہمارے علی ہیں، یہ تو ہماری بی بی فاطمہ ہیں۔ بس ایک مرتبہ جب گھر پہنچے، ابھی سر جھکایا ہوا ہے، تو بی بی فاطمہ کیا کہتی نظر آتی ہیں، علی میں نے آپ سے 1 انار کے بارے میں کہا تھا، آپ نے تو مجھے 2 پیٹیاں بھجوا دیں۔ بس ایک مرتبہ مولا علی نے جو یہ سنا، کہا کون لایا تھا؟ کہا بس دق الباب ہوا تھا، کہا علی علیہ السلام نے آپ کے لیے یہ انار بھیجے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب چاہیں، ایک مرتبہ سب کا سنا ہوا واقعہ ہے کہ یہودی شادی میں لے جانا چاہتا ہے، اور میری بیوی کیا کہتی نظر آتی ہیں کہ میرے پاس تو کوئی لباس موجود نہیں، رسول خدا سے مولا علی کے سامنے، کہ میرے پاس جو لباس ہے اس میں جا بجا پیوند ہیں، خرمے کے پیوند لگائے ہوئے ہیں۔ تو پروردگار عالم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ زیور و لباس جنت سے آتا ہے، پرانے جنت لے کر آتی ہیں اور ان کو زیبتن کرواتی ہیں۔ بس اب لباس سے آپ یہ اندازہ لگائیے، یہ لباس کون سا لباس، کہ جب میری بیوی کی شادی ہوئی تو جناب خدیجہ نے کسی کو ایک لباس تحفے میں دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر فاطمہ کی شادی کے وقت میں نہ ہوئی تو تم یہ لباس انہیں دے دینا۔ وہ اتنا قیمتی، میری بیوی کی شادی کا لباس، شادی کا جوڑا اتنا قیمتی تھا، لیکن جب میرے رسول خدا
اگلے دن شادی سے اگلے دن اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹی نے وہی پرانا پیون لگا ہوا لباس پہنا ہوا ہے. پوچھا کہ آج آپ کی شادی کا جوڑا کہاں ہے؟ تو کہا جب رات کو ایک فقیر نے دستک دی اور کہتا ہے کہ میری مدد فرمائیے، میں لباس چاہتا ہوں، ذات سفر چاہتا ہوں. ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ میں کیا دوں، تو میں نے اپنا قیمتی لباس اس کو دے دیا. اب رسول خدا نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ یہ لباس بھی تو دے سکتی تھیں، اس نے اپنا تن ہی ڈھانپنا تھا. تو بی بی فاطمہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے، کیا کہتی نظر آتی ہیں، ہمیشہ دوسرے کو وہ چیز دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، تب پروردگار عالم جنت میں تمہیں وہ چیز دے گا جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوگی. مجھے قیمتی لباس جنت میں مل جائے گا، میں یہاں پر کیوں لے لوں. بس ایک مرتبہ رسول خدا جو جانتے تھے کہ انہوں نے کیسی تربیت کی ہے اور بی بی فاطمہ کس عظمت کی مالک ہیں، لیکن پوچھنا ہمارے لیے مقصود تھا. صرف پوچھا اچھا تمہیں یہ باتیں کس نے بتلائیں، کس نے سکھائیں. تو ایک مرتبہ بی بی فاطمہ نے انہیں ایک واقعہ یاد کروایا کہ جب والدہ محترمہ زندہ تھیں، ایک مرتبہ آپ بوری میں گھر آئے، بوری پہنی ہوئی تھی آپ نے. انہوں نے پوچھا کہ آپ نے بوری کیوں پہنی ہوئی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں تمام فقراء میں بہت زیادہ مال غنیمت تقسیم کر رہا تھا، تو ایک مرتبہ کسی نے مجھ سے لباس کا سوال کیا تو میں نے اپنا لباس اسے دے دیا اور بوری پہن کر گھر کی جانب آ گیا. تو اس وقت میری والدہ نے آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ آپ نے اسے یہ بوری کیوں نہ دے دی، تو آپ نے یہی جواب دیا تھا کہ میں نے جنت میں اچھا لباس پروردگار عالم سے لینا ہے. اگر میں اسے بوری دیتا تو مجھے جنت میں وہی بوری ملتی. میں نے وہ چیز اسے دی جو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی. بس عزیزان محترم، ہمیں یہ تربیت کے پہلو ملتے ہیں، اور یہاں رسول خدا نے پوچھ کر ہمیں سمجھایا کہ ان کی یہ تربیت تھی جو ان کی بیٹی کے اندر آئی. اب ایسی ہی تربیت میری بی بی فاطمہ نے کی، اور رسول خدا نے انہیں بارہا آزما کر لوگوں کے سامنے ان کی عظمت لانے کے لیے انہیں بارہا آزمایا کہ جان لو کہ یہ بی بی فاطمہ ہیں کون. کیونکہ میرے مولا و آقا جانتے تھے کہ لوگ کیسے کیسے آپ پر مظالم ڈھائیں گے، کیسی کیسی آپ پر مصیبتیں لائی جائیں گی. ایک مرتبہ میرے مولا و آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مسجد نبوی میں موجود ہیں. ایک سائل آیا اور سائل کیا سوال کرتا ہے کہ مجھے لباس چاہیے، مجھے زیادہ سفر چاہیے، مجھے کچھ رقم چاہیے تاکہ میں آگے اپنی بھوک مٹا سکوں، پیاس مٹا سکوں. ایک مرتبہ رسول خدا نے جب اس کی یہ ساری باتیں سنی، اس کو بی بی فاطمہ کے گھر بھیج دیا. کہا جاؤ، تمہیں یہ سب کچھ وہاں سے مل جائے گا. اب جس گھر میں اکثر و اوقات فاقے ہوتے ہوں، لیکن رسول خدا جانتے ہیں یہ کریم ہیں، یہ کریم ابن کریم کی بیٹی ہیں. بس ایک مرتبہ جب اس نے دق الباب کیا، بی بی فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں سائل ہوں، آپ کے بابا نے مجھے بھیجا ہے اور میں کچھ لباس، زیادہ سفر اور بھوک مٹانا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنا گزارا کر سکوں. میری بیوی نے کچھ چیزیں اسے لا کر دیں، کپڑا اور کچھ، لیکن اس نے کہا اس سب سے میرا گزارا نہیں ہوگا. یہ جو چھوٹے سے کپڑے ہیں اور سب ہے، مجھے زیادہ سفر بھی چاہیے، مجھے اپنی بھوک بھی مٹانی ہے، سب کچھ چاہیے. تو ایک مرتبہ عزیزان محترم، میری بیوی نے قیمتی موتیوں کا ہار اس کو دے دیا لا کر، جو میری بیوی کے پاس بہت ہی قیمتی ترین چیز تھی، وہ اس کے ہاتھ میں لا کر دے دی. بس اس نے وہ ہار لیا اور مسجد نبوی میں آ گیا اور رسول خدا کے ہاتھ میں دے کر کہتا ہے یہ مجھے انہوں نے دے دیا ہے. بس ایک مرتبہ میرے رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کس طرح سے مدد کرتی ہیں میری بی بی فاطمہ، میری بیٹی نے اس طرح سے مدد کی. ایک مرتبہ وہاں جناب میثم تمار موجود ہے. جناب میثم تمار کہتے ہیں کہ تم یہ ہار مجھے دے دو اور تم جو چاہتے ہو مجھ سے لے لو. بس وہ ان کو اس سائل کو گھر لے آئے.
ساحل نے کہا مجھے بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے، مجھے بس زیادہ سفر چاہیے، لباس چاہیے اور کھانے کے لیے اتنا کچھ چاہیے کہ میں کچھ دن گزار سکوں، بس سب کچھ دیا، اور ساتھ اپنا ایک غلام بھی دے دیا، جسے اس کہا کہ جب تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ تو اسے آزاد کر دینا۔ اب وہ غلام کیا کہتا نظر آتا ہے کہ یہ کتنا بابرکت ہار تھا، وہ بابرکت ہار ایسے تھا کہ وہ واپس جناب میں تمار نے میری بیوی کو واپس کیا، اور غلام کیا کہتا نظر آتا ہے کہ یہ کتنا بابرکت ہار تھا جس نے ایک فقیر کو زیادہ سفر بھی دیا، لباس بھی دیا، پیٹ بھر کے کھانا بھی دیا، اور ایک غلام کو رہائی بھی دلا۔ بس ہمیں ان ہستیوں سے اتنا زیادہ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا ہے اور اتنا پازیٹیو ایٹیچیوڈ ان کی طرف رکھنا ہے کہ پروردگار عالم ان کی وسیلے سے ہماری اتنی مدد کرے گا۔ آپ نے دیکھا ان واقعات سے آپ پر واضح ہوا کہ کس طرح سے پروردگار عالم ان لوگوں کی بھی مدد کرتا ہے جو ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم ان سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم ہمیں قرآن میں کہتے نظر آ رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب اگر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو تمہارا اتباع کرے، اور اتباع رسول کیا ہے کہ تم وہ کرتے چلے جاؤ جن کے بارے میں جن کی عظمت رسول اللہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، تم ان کی عظمت کا اندازہ لگاتے ہوئے ان کی پیروی کرتے نظر آؤ، اس طرح سے پیروی کرو کہ پروردگار عالم تم سے محبت کرنے لگ جائے، کیونکہ پروردگار عالم ان سے محبت کرتا ہے جو ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی نہیں رکھا۔ اور ہاں ایسے لوگ تھے جو بزم میں رسول خدا میں آ کر بھی بیٹھتے تھے، بزم رسول خدا میں آ کر بھی بیٹھتے تھے، اور پھر یہ بھی کہتے چلے جاتے تھے، اور پھر یہ بھی کہتے چلے جاتے تھے کہ ہم آپ کی ہر بات پر ایمان لائے، لیکن کیا وہ حقیقتاً ایمان لائے؟ پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں میں کبھی شمار نہ کرے، ہمیں ہر وقت اس سیدھی راہ پر چلائے، کیونکہ ایمان تو وہ بھی رکھتے تھے، نمازیں تو وہ بھی پڑھتے تھے، روزے تو وہ بھی رکھتے تھے، حج و زیارات تو رسول خدا کے ساتھ مل کر کرتے تھے، قبریں بھی ان کے ساتھ بنوا لیں، ہمیں ان کے نام یہاں پر مینشن نہیں کرنے، لیکن عزیزان محترم اپنے بچوں کو ان کے نام ضرور یاد کرائیں جنہوں نے ان بی بی فاطمہ کا دل دکھایا، جن کے لیے میری بیوی نے ہمیشہ سے یہ کہا کہ میں تم سے ناراض رہی، اور صرف ناراض نہیں رہی، میری بیوی نے ایک وقت ایسا آیا جس بیوی نے کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، مرتبہ اپنے بابا کی قبر پہ جا کے یہ ضرور کہا کہ اب میں نے اتنا مظالم برداشت کر لیے کہ میرا دل چاہتا ہے بابا کہ میں ان کے لیے بد دعا کر دوں۔ کیا وقت آ گیا تھا بی بی فاطمہ پر؟ کبھی جاننے کی کوشش کی ایسا کون سا وقت آ گیا تھا کہ میری بیوی کو بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے پڑے؟ جانتی ہیں، بعد جناب رسول خدا میری بیوی نے اتنے مظالم سہے ہیں کہ میری بیوی کیا فرماتی تھی یا کہ اے میرے بابا، آپ کے بعد مجھ پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے گئے، اگر دنوں پر پڑھتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اگر دنوں پہ پڑھتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اگر پہاڑوں پہ پڑھتے تو وہ ذرہ ذرہ ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ایسے کون سے مظالم تھے؟ صرف 18 برس کا سن ہے میری بیوی کا، اتنے مظالم ڈھا دیے گئے، صرف ایک اپنے حق کے لیے میری بیوی دربار میں چلی گئی، حق مانگنے گئی تھیں، اب حق تو نہ دیا، حق کے لیے تو ان کے دل میں جو بھی آ گیا کہ وہ اس کو غصب کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم اس فدق کو کبھی لوگوں کو نہیں بھولنے دیں گے۔ جب یہ ایام ازاں آئیں گے، جب یہ ایام فاطمیہ آئیں گے، ہم اس فدق کا معاملہ
لازمی سامنے لائیں گے۔ کیوں سامنے لائیں گے؟ کیونکہ وہ فدق کا معاملہ میری بیوی نے بھی نہیں چھپایا۔ وہ کیوں نہیں چھپایا سب جانتے ہیں، اس لیے نہ چھپایا تاکہ ایسے لوگوں کے چہرے جو اپنے آپ کو ساری زندگی صحابی رسول سمجھتے رہے، کہلواتے رہے، لوگوں کے چہرے سامنے آئیں۔ میری بیوی اپنی زندگی میں بہت پرسکون تھیں، وہ چکی پیس کر بھی پرسکون تھیں، وہ مولا علی کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی، لیکن وہ ان کا حق تھا، فدق ان کا حق تھا، اسے غصب کیا۔ لیکن میری بیوی دربار سے واپس آ گئیں، 4 گھنٹے میری بیوی کو کھڑا رکھا، دربار سے واپس آئیں۔ میری بیوی جب گئی تھی تو ان کے بال کالے تھے، جب دربار سے واپس آئیں بال سفید ہو چکے۔ مرتبہ میری بی بی زینب نے رو کے پوچھا، اماں جان جب آپ دربار گئی تھی آپ کے بال سفید نہ تھے، ایسا کیا ہوا کہ بال سفید ہو گئے؟ اس وقت بھی میری بی بی فاطمہ نے کربلا اور شام کو یاد کیا اور رو کے کہتی ہیں، زینب جب میں دربار گئی میرے سر پہ چادر تھی، جب میں دربار گئی میرے ساتھ حسن و حسین تھے، لیکن زینب جب تم دربار جاؤ گی تمہارے سر پہ چادر نہ ہوگی، باغیوں کا مجمع ہوگا، سب کہیں گے باغی کی بہن جا رہی ہے۔ بس عزیزان محترم، میری بی بی زینب نے رو کے کہا، میں 18 بھائیوں کی بہن، مجھ پر کون ایسے مظالم ڈھائے گا؟ میری بی بی فاطمہ نے اس وقت ہی بتا دیا، زینب اس وقت سب مارے جائیں گے، بس یہ کربلا کا آغاز ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ اسے بھی شام غریبہ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ شام غریبہ میں نا ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا جا رہا تھا، لیکن یہاں دیکھیے یہ کیسی شام آئی ہے کہ ماں کو بچوں کے سامنے مارا جا رہا ہے، اور کس طرح سے مارا گیا، ہائے لعینوں نے میری بی بی کے در پر آگ لگا دی۔ سب جانتے ہیں یہ کون سا در ہے، یہ کون سا در ہے جہاں فرشتے بھی اجازت لے کر آتے ہیں، اور فرشتے جب اجازت لے کے آتے ہیں تو بی بی فاطمہ اگر اجازت نہ دیں تو کوئی اندر آنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کیسے لعین تھے جنہیں انہیں در زہرا پہ آگ لگا دی، اور میری بی بی جب تک مصلے سے اٹھ کر دروازے پر پہنچی ہیں دروازہ میری بیوی پر گر گیا کیونکہ وہ جل چکا تھا۔ مولا علی کو بلانا چاہتے ہیں، مولا علی جب تک پہنچے میری بیوی فاطمہ کے اوپر در گر چکا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی جب گھر میں موجود تھے تو ایسا کیسے ہو گیا؟ اے میرے مولا و آقا کو تم نے زحمت اتنا وقت نہیں دیا، میرے مولا موجود ضرور تھے لیکن وہ رسول خدا سے وعدہ کر چکے تھے کہ وہ تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ وہ لعین آپس میں یہی بات کر رہے تھے کہ ہم نے خود رسول خدا سے وعدہ کرتے سنا ہے کہ وہ مدینے کے لوگوں پر کبھی تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ جب مولا علی پہنچے، ادھر بی بی فاطمہ نے جناب فضہ کو آواز دی، جناب ام سلمہ کو آواز دی کہ محسن شہید ہو گئے۔ ایک شہادت نہیں ہے عزیزان محترم، دو شہادتیں ہیں۔ محسن تو پہلے ہی شہید ہو گئے۔ ادھر ان لعینوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ بی بی فاطمہ کس اذیت سے گزر رہی ہیں۔ مولا علی کو دیکھا، دیکھتے ساتھ میرے مولا کے گلے میں رسی ڈال دی اور مدینوں کی گلیوں میں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ ابھی گھر سے لے کر جا رہے ہیں، میری بی بی فاطمہ نے ابا کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کنفس پر بے شمار لعنت بھیجا کیجئے جس نے تلوار کا ایسا دستہ مارا کہ میری بیوی
کا ہاتھ زخمی ہو گیا، ابا کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، میرے مولا کو مدینے کی گلیوں میں لے گئے۔ اس تکلیف کے عالم میں بھی میری بی بی جناب سیدہ کیا کہتی نظر آتی ہیں کہ فضا، مجھے میرے بابا کی قبر تک لے جاؤ، بس میرے بابا کی قبر تک مجھے پہنچا دو۔ ادھر میری بیوی اپنے بابا کی قبر پر پہنچی، ادھر میری بیوی نے ابھی بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی ہوں گے، کیونکہ میری بیوی یہ کہتی نظر آتی ہے، بابا آپ کے بعد بہت مظالم ڈھائے گئے، میں نے سب کا مقابلہ کیا، لیکن یہ ظلم بہت بڑا ہے کہ میرے سرتاج کے گلے میں رسی باندھ کر مدینے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ یہ کون سرتاج ہیں جو فاتح خیبر ہیں، جو اسلام کے بانی ہیں، جنہوں نے اسلام کا ہمیشہ ساتھ دیا، جنہوں نے رسول خدا کا ہمیشہ ساتھ دیا، اسلام کی تبلیغ میں ہمیشہ ساتھ دیا، آج اس علی کے گلے میں رسن باندھ دی گئی۔ بس ادھر بی بی نے ابھی ہاتھ اٹھائے ہی تھے، ادھر جناب مولا علی نے جناب سلمان کو بلایا اور کہا، جاؤ جاؤ رسول خدا کی قبر پر، فاطمہ بددعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والی ہیں، ان سے کہو ایسا نہ کیجئے، غضب ہو جائے گا، سب دنیا تباہ ہو جائے گی، پروردگار عالم فاطمہ کی بددعا کو کبھی رد نہ کریں گے۔ جناب سلمان نے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا، میں نے دیکھا ہے مسجد نبوی کی در و دیوار لرز رہے ہیں۔ بس ادھر جناب سلمان پہنچے، میرے مولا علی کا پیغام پہنچایا۔ بس عزیزان محترم، میری بی بی کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئیں، دروازہ اس طریقے سے گرا، محسن شہید ہو گئے۔ اس تکلیف کے عالم میں میری بی بی 75 دن زندہ رہی۔ نہ جانے میری بیوی پہ کیسے ظلم ڈھایا گیا کہ ایک ڈاکٹر ہے جو روتا جاتا ہے، کسی نے پوچھا کہ تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تمام مجلس تمام ہو گئی، پوری مجلس ختم ہو گئی، کہتا ہے میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو انسان ہلتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب پسلیاں ٹوٹتی ہیں نا تو جب سانس لو تکلیف ہوتی ہے۔ نہ جانے اس 75 دنوں میں بی بی فاطمہ کو کتنی تکلیف کا سامنا ہو۔ بس وہ وقت آ گیا، عزیزان محترم، میری بی بی مسلح سے اٹھی، جناب ام سلمہ جناب فضہ سے کہتی ہیں، میں اندر اپنے کمرے میں عبادت کر رہی ہوں، جب تک آواز آتی رہے سمجھ جانا میں اس دنیا میں ہوں، ہاں جب حسن و حسین آئے پہلے انہیں کھانا کھلا دینا۔ ہائے ماں ہے نا، مرنے بھی کا وقت قریب ہے، لیکن جانتی ہے بچے بھوکے رہ جائیں گے اگر ماں کی موت کی خبر سنیں گے۔ ہاں عزیزان محترم، میری بی بی کی تسبیحات کی آواز آ رہی ہے، مولا ہم سب کو تسبیح فاطمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کیسی تسبیح ہے جو ہر مشکل کا حل ہے۔ بس بی بی کی تسبیح کی آواز ختم ہوئی، جناب فضہ نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر جناب امام حسن اور امام حسین گھر تشریف لائے ہیں، گھر تشریف لانا تھا، کھانا نہیں کھاتے ہیں کہ اماں کے ساتھ کھائیں گے، بڑی مشکل سے ان کو کھانا کھلایا گیا، مولا علی گھر پہنچے، بی بی فضہ نے جو بتایا، میرا صابر ماں چیخ مار کے رو پڑا، ہائے فاطمہ اس دنیا میں نہ رہی۔ غسل دیا، میرے مولا علی نے بی بی فاطمہ کی وصیت پر انہیں غسل دیا، غسل دیتے وقت نہ جانے
پہلو پر جب نظر پڑی، وہ صابر امام جو خود نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں کہ مجھ سے صبر بھی پوچھتا تھا کہ مولا کتنا صبر کیجیے گا۔ ایک مرتبہ وہ صابر، وہ بہادر امام چیخ مار کے روئے، کہا فاطمہ نے ہم سے چھپایا، فاطمہ کا پہلو بھی شکستہ تھا، پسلیاں بھی ٹوٹی تھی، ہائے میری بی بی کا جنازہ تو تیار ہو گیا، اب سب نے ودا لینی ہے۔ امام حسین اپنے بابا سے کہتے نظر آتے ہیں، میری اماں سے کہیے کہ مجھے اپنی آغوش میں لے لیں۔ بس امام حسین سے وہ محبت تھی، بندے کفن ٹوٹے، میری بیوی کے دونوں ہاتھ باہر نکلے اور کیا کہتے نظر آتے، آجا میرے حسین، میرے سینے سے لگ جا۔ نہ جانے بی بی فاطمہ کو وہ کون سا وقت یاد آیا ہوگا کہ اپنے بیٹے کو اس وقت میں بھی گلے لگا لیا۔ جانتی ہیں وہ وقت آئے گا، حسین کا لاشا اس طرح سے پامال ہوگا کہ وہ کسی کو گلے بھی نہیں لگا سکے گا۔ ہاں مومنات، آج بی بی فاطمہ کی شہادت پر انہیں دل کھول کر پرسا دیجئے، بی بی زینب کو، جناب ام کلثوم کو، مولا حسن مولا حسین کو پرسا دیجئے، وقت کے امام کو پرسا دیجئے۔ جب سخت سے سخت وقت آیا نا، اس وقت بھی میرے بارویں آنکھوں کو میری بی بی جناب سیدہ نے یاد رکھا اور یہ کہتی تھی میرا بارواں آئے گا اور وہ تم سب سے بدلا لے گا، تم نے جتنا ستانا ہے مجھے ستا لو۔ ہاں، آج بی بی فاطمہ کے صدقے سے بس یہ دعا کر کے ہم اس مجلس کو اختتام پذیر کرتے ہیں، یا پروردگار عالم، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے سے وقت کے امام کا ظہور جلد از جلد ہو جائے، اس کرونا وائرس کی وبا کا جلد از جلد خاتمہ ہو جائے۔ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، وقت کے امام آ جائیے اور ہماری زندگیوں کو آسان بنا دیجیے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔